الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششجہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ماوہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عزیزان محترم، آج کی درس تصوف کی یہ محفل پاک امام الازکیاء سلطان الاولیاء حضرت خواجہ خواجگان خواجہ صوفی محمد حسن شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے موسوم ہے۔ حضرت خواجہ محمد حسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ اگر کسی کا کوئی ایک مرید بھی کام کا ہو، زیادہ مریدین سے وہ ایک مرید اعلیٰ ہوا کرتا ہے۔ کوانٹٹی کو بعض اوقات نہیں دیکھا جاتا، کوالٹی کو دیکھا جاتا ہے۔ دنیا کے اندر خواجہ حسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام کو روشن کرنے کے لیے جہاں اور بھی کافی اولیاء کرام، صوفیاء کرام ہیں، ان میں صف اول پر جو شخصیت ہے، ان کے مریدین میں ان کا نام خواجہ خواجگان حضرت خواجہ فقیر صوفی محمد نقیب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ یعنی حضرت خواجہ حسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ولایت کا، ان کے مقام کا، اللہ کے نزدیک ان کی مقبولیت کا عالم یہ دیکھیے جن کے مریدین میں حضرت خواجہ بابا نقیب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ فقیر صوفی محمد نقیب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد پاک کے ذکر کی یہ محفل ہے، کیونکہ 6 جمادی الاول کو آپ کا وصال با کمال ہے، تو چونکہ ہمارے سلسلے کے یہ بزرگ ہیں، ہمارے پردادا مرشد ہیں، ہم نے چاہا کہ ان کے تذکرہ اور ان کے حالات کو بیان کیا جائے۔
آج اس محفل کے اندر میں نے آپ کی کرامات کو بیان نہیں کرنا، آپ کی تعلیمات کو بیان کرنا ہے۔ آج اس طرح تو تقریر نہیں ہوگی کہ جس میں جوش اور جذبہ ولولہ ہو کہ زور سے کہیے سبحان اللہ، لیکن اگر آپ کہتے رہیں گے ہمارے شیخ کا نام سن کر تو منع بھی نہیں ہے۔ تو حضرت بابا نقیب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد پاک کا ذکر ہے۔ حضرت بابا نقیب اللہ شاہ دور دراز تک شیخ کی تلاش میں پھرتے رہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص آپ کی بارگاہ میں مقبول ہو ہمیں اس کا مرید کرا دیجئے۔ اب یہ پتہ نہیں کتنی بار میرے شیخ نے دعا کی ہوگی، آخر کار مدینے والے کی بارگاہ میں عرض کی جائے اور سنی نہ جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ حضرت بابا نقیب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک رات میں آرام کر رہا تھا، میری آنکھ کیا لگی، پھر مدینے والے سے ہی آنکھ لگ گئی۔ میں نے دیکھا میدان ہے، میدان میں اولیاء ہیں، اصفیاء ہیں، ازکیاء ہیں، نقباء ہیں، نوجباء ہیں، ارے جہاں جان کائنات کی جلوہ گری ہو وہاں اولیاء ہی کا جھرمٹ ہوگا نا۔ تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے مرید ہونا ہے، جو شخص آپ کی نظر میں محبوب ہو، مقبول ہو، ہمیں ان کا مرید کروا دیجئے۔ فرماتے میں نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرضی پیش کی، سامنے حضرت خواجہ حسن شاہ رحمۃ اللہ علیہ جلوہ فرما ہیں، میرے آقا نے فرمایا نقیب اللہ، آپ نہیں سمجھے، ارے جان کائنات کی زبان پر جب میرے شیخ کا نام آیا، یہ تو نام ہے، مقام بھی آپ جان لیجئے کیا ہوگا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نقیب اللہ یہ آپ کے مرشد ہیں، اور کبھی ایک رسالہ چھپا کرتا تھا، اس میں ہے کہ ہتھیلی میں آپ کی زیارت کرائی۔ اب میرے سامنے حضرت خواجہ حسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر دو کتابیں ہیں، ایک کتاب کا نام ہے نگار یزداں اور دوسری کتاب کا نام ہے چراغ ابوالعلائی۔ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے پاس یہ کتابیں بھی نہ ہوں، تو جب کتابیں نہیں ہوں گی تو تذکرہ کیسے ہوگا؟ بہرحال کتابیں نہ بھی ہوں، تذکرے کی اشارات نہ بھی ہوں، تو یہی کافی ہے کہ حضرت بابا نقیب اللہ شاہ کے مرشد ہیں۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھیے، الابریز کے اندر عبدالعزیز دباغ علیہ رحمہ نے فرمایا کہ جس کو جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار خواب میں ہو جائے، 2999 درجے ولایت کے اس کے طے ہو جاتے ہیں۔ ابھی بیعت نہیں ہوئے، ابھی ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیا، ابھی خلافت و سند خلافت نہیں ملی، دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے۔ ارے نقیب اللہ شاہ یہ آپ کے مرشد ہیں۔ اب محبوب نے فرما دیا مرشد ہیں، آنکھ کھلی۔ اور یاد رکھیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا معاملہ ایسا نہیں جیسے ہم ایک دوسرے کو خواب میں دیکھتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا من رعانی فی المنامی فسیرانی فی الیقظہ، او کما قال علیہ السلام، جس نے خواب میں مجھے دیکھا ان قریب وہ جاگتے ہوئے مجھے دیکھے گا، جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ کیونکہ ایک دوسرے کو دیکھنا خواب میں یہ وسوسہ ہو سکتا ہے، خواب ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، مگر جس کو ہم نظر آتے ہیں ہم قصدن زیارت کرواتے ہیں۔ قصدن یعنی جان بوجھ کے زیارت کرواتے ہیں۔ باقیوں کا آنا کچھ اور ہوتا ہے، محبوب کا آنا اپنی مرضی سے ہوتا ہے۔ اسی لیے تو کہا جس کو جاگتے ہوئے حالت ایمان میں زیارت ہو ان کا کوئی اور مقام ہے، زندگی میں زیارت ہو وہ صحابی ہوتا ہے، اور جس کو خواب میں زیارت ہو 2999 درجے ولایت کے طے ہو جایا کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، اب حضرت بابا نقیب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو محبوب نے خواب میں زیارت کروائی کہ یہ تمہارے مرشد ہیں۔ اب اندازہ لگائیے اس خواجہ حسن شاہ صاحب کا کیا مقام ہوگا جو دربار رسالت مآب میں نظر آ رہے ہیں۔
صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس مرید کا کیا مقام ہوگا جن کو زیارت کر کے حکم دیا جا رہا ہے یہ تمہارے مرشد ہیں۔ اور پھر اس سلسلہ کی مقبولیت کا عالم دیکھیے، جو پیر اور مرید دونوں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں مقبول ہوں، وہ سلسلہ میرے آقا کی نظر میں کتنا مقبول ہوگا؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیں تو اپنے نقیبی کہلانے میں فخر ہے کہ یہ سلسلہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات؟ عزیزان محترم، یاد رکھیے، محبوب جس کو فرما دے کہ تم یہ کام کرو، اس کا عالم کیا ہوتا ہے۔ ارے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو مرشد نے کہا تقریر کیا کرو، آپ خاموش رہے۔ ایک رات پھر جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، فرمایا جنید تم تقریر کیا کرو۔ صبح جب مرشد کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو مرشد نے کہا ارے جنید، سری سکتی رحمت اللہ علیہ فرماتے جنید آپ تو تقریر کیا کرو کہ آمنہ کے لال نے تجھے حکم دیا ہے۔ ارے آمنہ کے لال جن کو حکم دے تقریر کے لیے ان کا خطاب کیسا ہوگا، اور جن کو حکم دے بیعت کے لیے ان کی بیعت کیسی ہوگی؟ توجہ ہے آپ کی کہ نہیں ہے؟ اس لیے لاکھ لوگ اختلاف کرتے رہے، ہمیں اپنے نقیبی ہونے میں فخر ہے۔ عزیزان محترم، احکامات جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوتے ہیں ان کا عالم دیکھیے۔ جیسے محبوب علیہ السلام نے میرے پیر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز کو حکم دیا کہ آپ تقریر کیا کریں۔ حضور میں اجمی ہوں، عربی پر فصاحت و بلاغت نہیں۔ محبوب نے 7 مرتبہ لعاب دہن عطا فرمایا، اور پھر مولا علی نے 6 بار لعاب دہن عطا فرمایا۔ اب جن کو حکم بارگاہ رسالت مآب میں ملے ان کی تقریر بھی با کمال ہوتی ہے، ان کی تحریر بھی با کمال ہوتی ہیں، ان کی تصانیف بھی با کمال ہوتی ہیں، ان کے سلسلے بھی با کمال ہوتے ہیں، ان کی خلافتیں بھی با کمال ہوتی ہیں، ان کی اجازتیں بھی با کمال ہوتی ہیں، ان کی عظمتیں بھی با کمال ہوتی ہیں، ان کی رفعتیں بھی بے مثال ہوتی ہیں۔ وہ حضرت خواجہ حسن شاہ رحمت اللہ علیہ، ان کی ولادت سے پہلے ان کے والد ماجد کا تعارف کروا دوں۔ ان کے والد کا نام تھا شیخ رمضان علی، رمضانی میاں کے نام سے لوگ ان کو جانتے تھے۔ والد کے سخاوت کا عالم یہ ہے کہ جہاں کہیں لوگوں کی بچیوں کی شادی ہوتی اور وہ بندہ آتا، حضور آپ کے کپڑے کی دکان تھی، اور کہتے حضور بچی کی شادی ہے، پیسے نہیں ہیں، فرماتے یہ تمہاری بچی نہیں ہماری بچی ہے، لے جاؤ تمہیں مبارک ہو، اللہ تمہاری بیٹی کا گھر آباد کرے۔ بیٹا اتنا سخی تھا، باپ اتنا سخی تھا تو بیٹا خواجہ حسن شاہ پیدا ہوا ہے۔ ارے والدین کا بڑا حصہ ہوتا ہے اولاد کی تعلیم و تربیت میں۔ تو ان کے جو والد ہیں شیخ رمضان علی رحمت اللہ علیہ، اولاد نرینہ نہیں، 2 بیٹیاں تھیں۔ جو ولی آتا ہے دعا کرواتے ہیں، دعا کیجئے اللہ مجھے اولاد نرینہ عطا فرمائے، ولیوں کا ماننے والا بیٹا عطا فرمائے۔ پھر وہ دعا قبول ہوئی۔ 11 ربیع الثانی ہے تو غوث پاک کے عرس کا دن ہے، خواجہ حسن شاہ صاحب کی ولادت ہوتی ہے، 1298 ہجری ہے۔ اور کئی مجاذیب نے ڈیرا لگایا اور کہا شیخ رمضان تمہیں مبارک ہو، آج دن بھی 11ویں والا ہے، اور 11ویں والے کا محبوب بھی آ گیا ہے، اور 11ویں والے کے سلسلہ قادریہ کو زندہ کرنے کے لیے یہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ تو خواجہ حسن شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ نے فارسی پڑھی، عربی پڑھی، 18 سال کی عمر میں پورا درس نظامی کا علم حاصل کیا، مکمل آپ عالم ہیں۔ اور 4 برس کی عمر میں آپ نے رسم بسم اللہ پڑھی، اس کے بعد عالم بنے۔ بچپن سے اولیاء اللہ کی محبت میں وارفتگی رکھتے تھے، جہاں کوئی پتہ چلتا اللہ کے ولی رہتے ہیں وہاں پہنچتے تھے، اور جہاں پتہ چلتا بد مذہب ہیں، گستاخ ہیں، ان کے قریب تک نہیں جاتے تھے۔ یہ کتاب میرے سامنے رکھی ہوئی ہے، بلکہ کتابیں رکھی ہوئی ہیں۔ بد مذہبوں کی صحبت سے دور رہتے تھے۔ اس سلسلے میں یہ جو گھٹی ہے کہ بد مذہبوں کی صحبت سے دور رہنا، یہ بھی ہمارے بزرگوں کی لگائی ہوئی ہے۔
فرماتے تھے جو محبوب کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہو سکتا، اور آپ کا پسندیدہ جو کام تھا وہ یہ تھا کہ جو مجذوب ملے، کوئی دیوانہ ملے، اس کو لے آتے تھے، گھر میں غسل دلاتے، نئے کپڑے پہناتے، کھانا کھلاتے، اور وہ مجذوب دعائیں دے کے چلا جاتا۔ اور دعا کیا ہوتی؟ خواجہ حسن اللہ تجھے سلطان الاولیاء بنا دے، سلطان الاولیاء ایسا بنائے کہ اولیاء کا تو سردار بن جائے۔ تو حضرت خواجہ حسن شاہ صاحب کے بچپن کا واقعہ ہے، یعنی جوانی کا۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا، آپ کے مرشد نے چونکہ آپ کے والد نے چونکہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، 800 روپیہ دیا کہ جاؤ بدایون کے اندر دہلی سے کپڑا خریدو، وہاں سے بلٹی کروا دینا، ہم یہاں لے لیں گے۔ اب یہ چلے گئے، آپ نے 800 روپیہ جیب میں لیا، بدایون پہنچے تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ وہاں پہ دیکھا جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو لنگر چلا دیا، سارے پیسے ختم۔ پھر محفل سما میں گئے، نظر پیش کی، قوالوں کو، سجادہ نشینوں کو ملے، سب کچھ ختم کر کے واپس آ گئے۔ اب اکلوتے تھے، باپ نے پوچھا کہ بلٹی نہیں کروائی؟ کہا ابا جان بلٹی کروا کے ہی آیا ہوں۔ نہیں سمجھ آیا؟ اب اوپر جا کے رونے لگے۔ ماں نے دیکھا کہ بیٹا ایک ہے، روتا کیوں ہے؟ بیٹے کیا ہوا؟ اما جان میں تو وہاں گیا، پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، وہاں پہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں مجاذیب تھے، درویش بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا پتہ نہیں کتنے دن سے بھوکے ہوں گے، پیسوں کا پتہ نہیں چلا، میں نے سارا اللہ کے ولیوں پر خرچ کر دیا ہے۔ ماں نے کہا اچھا ہی ہوا ہے کہ اللہ کے ولیوں کے دامن میں خرچ کر کے آیا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ ماں نے کہا اچھا ہی ہوا ہے اولیاء کے دامن میں خرچ کر کے آیا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم تمہارے ابا کو سمجھا دیں گے۔ جب باپ کو پتہ چلا تو فرمایا اچھا میرا بیٹا اتنا سمجھدار ہو گیا کہ اللہ کے دوستوں پہ خرچ کرنے لگا۔ جی سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ابھی جو میں گفتگو کر رہا ہوں جس تناظر میں، ان چیزوں کو کھول کے بیان نہیں کر رہا، یہ آپ کے اپنے آئی کیو لیول پر منحصر ہے کہ آپ میری بات کو کتنا سمجھتے ہیں۔ تو باپ ایسا ہے، ماں ایسی ہے کہ اللہ کے ولیوں پہ خرچ کر کے آیا ہے، ارمان نہیں۔ تو باپ بھی ایسا کہتے ہیں اچھا میرا بیٹا اتنا سمجھدار ہو گیا کہ درویشوں پہ خرچ کرنے لگا۔ اور آپ کو کیا تعلیم دی جاتی ہے؟ کہاں خرچ کرنے ہیں؟ دائیں بائیں خرچ کرنے ہیں۔ ایسے لوگ نعت خوان جو وضو نہیں کرتے ان کو دینا ہے، جن کا عقیدہ درست نہیں ان کو دینا ہے، ورنہ اللہ والوں کی تو گھٹی میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے دوستوں پر خرچ کیا کرتے ہیں۔ تو جب ماں باپ نے گھٹی یہ پلائی ہو، اور میرے بابا جی حضرت خواجہ صوفی ناصر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ایک بات سنایا کرتے تھے، فرماتے ہیں کہ ہم اپنے شیخ کے ساتھ یا غالباً اپنے پیر بھائیوں کی بات بتاتے ہیں، رامپور بھینسوڑی شریف، انڈیا کے اندر رامپور بھینسوڑی میں آپ کا مزار شریف ہے، محلہ بھینسوڑی ہے، مرشد نگر کہتے ہیں، وہاں رامپور کے اندر کہتے ہیں وہاں پہ گئے تو وہاں کافی سارے سکھ آئے ہوئے تھے۔ ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا کام ہے اللہ والوں کی بارگاہ میں آنا، کیونکہ سکھ تو نہیں آیا کرتے، یہاں تو مسلمان آتے ہیں۔ تو ہم نے پوچھا تم کیسے آئے؟ انہوں نے کہا ہمارے ساتھ ایک واقعہ ہوا جس کی وجہ سے ہم مسلمان ہو گئے، لباس سے سکھ نظر آتے ہیں مگر ہم نے کلمہ پڑھ لیا۔ کہتے وجہ کیا بنی؟ کہتے ہمیں پتہ چلا یہاں خواجہ حسن شاہ صاحب کا دربار ہے، ہم یہاں پر آئے، دربار پہ جانے کا ارادہ نہیں، ہم چونکہ انگریزی تعلیم پڑھے ہوئے تھے، ہم نے گھر میں کوئی نلکا لگوانا تھا، ہم نے پیپ لیا، سامان لیا نلکا لگوانے کا، تو ہم نے پوچھا کہ یہ پیپ کتنا سینٹی میٹر ہیں، کتنا فٹ ہیں؟ اب وہ جو بندہ تھا اس کو پتہ نہیں تھا، اتنے میں ایک بابا آتا ہے، اس نے ہمیں حساب کتاب لگا کے نا وہ جو پیپ تھے ان کا وہ بتا دیا۔ اس کے بعد ہم نے کہا یار چلیں آئے ہوئے تو ہیں، اور خواجہ حسن شاہ صاحب کی یہاں پہ مزار ہے، دل یہ کرتا ہے ان کی مزار پہ جائیں، زیارت کریں، حاضری دیں۔ انہوں نے کہا چلیں آپ ایسا کریں، چلے جائیے، یہاں آگے کمان کا جو ہے نا کھیت ہیں، آگے جاؤ گے تو 2 راستے ہیں، وہاں پہ جا کے تم جانا، دائیں طرف مڑ جانا، وہاں حضرت خواجہ حسن شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی مزار مقدسہ ہے۔ وہ بابا وہ سکھ کہتے ہیں ہم چل پڑے، جب راستے میں گئے تو آگے 2 راستے تھے، سمجھ نہیں آتی تھی ادھر جائیں کہ ادھر جائیں۔ بات کو سمجھیے،
جب راستے بہت ہو جائیں تو پھر بزرگوں کی طرف رجوع کریں، کہاں جائیں؟ کہتے ہم نے دیکھا کہ وہ بابا جس نے ہمیں پیپ کے سینٹی میٹر وہ فٹس وغیرہ بتائے تھے، وہی بابا کماند کے کھیت سے نکلتا ہے اور کہتے ہیں ادھر جائیں ادھر جائیں۔ ہم چل پڑے، وہاں پہنچے، حضرت خواجہ حسن شاہ کا دربار تھا۔ ہم نے دیکھا ایک دیوار کے اوپر پردہ لگا ہوا ہے، کہا رات کو پردہ ہٹے گا تو اس مزار والے کی تصویر ہے، زیارت کرائی جائے گی۔ کہتے ہیں ہم وہاں پہ بیٹھ گئے اور پھر انتظار کرنے لگے کہ پتہ نہیں کب ہوگا، یہ جو نقاب ڈلا ہوا ہے اس تصویر کے اوپر یہ کب ہٹے گا، دیکھیں تو صحیح خواجہ حسن شاہ صاحب کی صورت کیسی ہے۔ آیا عالم تخیل میں بیٹھے ہیں، رات کو تصویر ہٹتی ہے، ورطہ حیرت میں چلے جاتے ہیں، ارے یہ تو وہی بابا ہے جس نے ہمیں وہاں پیپ کا سینٹی میٹر بتائے تھے، جو کماد سے کھیت سے نکل کر جنہوں نے راستہ بتایا تھا، ارے یہ تو وہی بابا ہے جو مزار کے اندر بھی ہے، بہر بے رہنمائی بھی کر رہے ہیں، اس کو خواجہ حسن شاہ سلطان الاولیاء کہتے ہیں۔ وہ حضرت خواجہ حسن شاہ۔ اب دو چار باتیں سلسلے کی معلومات کے لیے توجہ سے سنیے گا۔ خواجہ حسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرید تھے شہنشاہ نبی رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو۔ شہنشاہ نبی رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ خواجہ حسن شاہ صاحب کے پیر ہیں، اور شہنشاہ نبی رضا خان اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ کے خالہ زاد بھائی ہیں، یعنی اعلیٰ حضرت سے ہمارا سلسلے کا بھی رشتہ ہے، یاد رکھیے گا۔ اور اعلیٰ حضرت سے حضرت خواجہ حسن شاہ صاحب کی ملاقات بھی ہے، اور حضرت خواجہ حسن شاہ سے فرماتے جب شہنشاہ نبی رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے چلے گئے تو میں اکثر بیشتر مغرب کی نماز اعلیٰ حضرت کے پیچھے جا کے پڑھا کرتا تھا۔ تو اعلیٰ حضرت سے ایک تعلق ہے۔ تو یہ جو شاہ عنایت حسن شاہ صاحب ہیں، یہ شہنشاہ نبی رضا شاہ صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں، سگے چھوٹے بھائی ہیں، آپ کے علم میں نہیں ہوگا بڑے لوگوں کے۔ تو جب شہنشاہ نبی رضا خان صاحب دنیا سے چلے گئے تو سجادہ نشین چھوٹے بھائی حضرت شاہ عنایت کو مقرر کیا گیا، اور حضرت خواجہ حسن شاہ صاحب اپنے مرشد کے وصال کے بعد آپ پر عجیب کیفیت ہو گئی، اپنے مرشد کے دیدار کی لگن میں کبھی کہیں جاتے کبھی کہیں جاتے۔ تو حضرت شہنشاہ نبی رضا شاہ صاحب کے مرشد کا نام ہے حضرت علامہ مولانا مفتی اعظم بنگلہ دیش حضرت شاہ عبدالحی شاہ صاحب، اور شاہ عبدالحی شاہ صاحب بیٹے ہیں حضرت مخلص الرحمان جہانگیر خدا کے، جن کی وجہ سے یہ سلسلہ قادری ابوالعلائی جہانگیری کہلاتا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو یہ شاہ عبدالحی شاہ صاحب حضرت مخلص الرحمان جہانگیر خدا مفتی اعظم بنگلہ دیش ہیں، ان کا فتویٰ چلتا تھا، آپ بہت بڑے مناظر تھے، بہت بڑے فقیہ تھے۔ حضرت شاہ عبدالحی شاہ صاحب کے فتاوی جات آج بھی بازار میں ملتے ہیں، بنگلہ دیش کے اندر بھی اور انڈیا کے اندر بھی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر آپ اس دور میں ایسے لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑ جائے تو یہ نہ سمجھنا کہ پیچھے بھی ایسے تھے، وہ بڑے بڑے علماء تھے، اذکیاء تھے، نقباء تھے، نجباء تھے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو حضرت شاہ عنایت جو ہے وہ اپنے بڑے بھائی شہنشاہ نبی رضا شاہ صاحب کے مرید بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں۔ عزیزان محترم، یہ جو شہنشاہ نبی رضا شاہ صاحب کا خاندان ہے یا اعلیٰ حضرت کا، خوبصورتی اور حسن ان خاندان کے اندر نمایاں نظر آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت بھی بڑے حسین تھے، ان کے حضور تاج و شریعہ ابھی حال ہی میں ابھی جو ہے نا ماضی میں آپ کا جو ہے وصال ہوا ہے، دیکھیں ان کے چہرے پہ کتنا روحانیت تھی۔ تو حضرت شہنشاہ نبی رضا رحمت اللہ علیہ کے خاندان میں بھی حسن تھا، اور پھر شاہ عنایت اتنے حسین تھے کہ بچپن کو لوگ کہتے تھے یار یہ چاند کی طرح خوبصورت ہے۔ حضرت شاہ عنایت حسن شاہ صاحب کا لقب محلے میں لوگوں کے اندر چندہ میاں کے نام سے پکارے جاتے تھے، یعنی اتنے حسین تھے حضرت شاہ عنایت حسن شاہ صاحب۔ تو جب حضرت خواجہ حسن شاہ صاحب گئے اپنے دادا مرشد حضرت شاہ عبدالحی رحمت اللہ علیہ مفتی اعظم بنگلہ دیش چاٹگام ان کی خدمت میں کہ دل جو ہے عجیب ہے، تو انہوں نے حکم دیا کہ اب آپ جائیں حضرت شاہ عنایت حسن شاہ صاحب کے ہاتھ پر بیعت کریں، وہاں سے آپ کا سلسلہ جاری ہوگا اور آپ کا سلسلہ پوری دنیا میں چھا جائے گا۔
پھر وہ دوبارہ آتے ہیں اور اپنے شیخ کی خدمت کے اندر حاضر ہوتے ہیں اور حضرت شاہ عنایت حسن شاہ صاحب کے ہاتھ پر بیعت کرتے. پہلے پیر بھائی تھے، بعد میں چونکہ عرفان مکمل تھا تو بیعت کی اجازت لینے کے لیے انہوں نے دینے کے لیے اپنے سلسلے میں داخل کر کے آگے سلسلہ شروع کرایا. یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک مرید کسی کا ہوتا ہے، اجازت کوئی دے دیتا ہے تو بیعت کی اجازت وہی دے گا جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہوا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ورنہ حضرت شاہ عنایت کہتے چلو شہنشاہ نبی رضا شاہ صاحب کے خلیفہ ہیں، اجازت دے دیں، شعر الاٹ کر دیں، شجرہ دے دیں، کوئی بات نہیں. نہیں نہیں، آج جو تعلیمات کو ہٹا کے بیان کی جا رہی ہے، جو حشر ہو رہا ہے، وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے. تو عزیزان محترم، یہ جو سر کے اوپر میں نے تاج پہنا ہوا ہے، اس کی بھی ایک باطنی حیثیت ہے، وہ میں عرض بھی نہیں کر رہا، آپ متحمل نہیں. جو ظاہری طور پہ یہ ہے، حضرت خواجہ حسن شاہ صاحب نے یہی تاج سی کر، یہ بھی وہیں سے آیا ہے، میرے کسی دوست نے گفٹ بھیجا ہے. تو یہ جناب والا یہی تاج سفید کپڑے کے اندر حضرت خواجہ حسن شاہ صاحب نے اپنے مرشد کے لیے سیا، شاہ عنایت حسن شاہ صاحب کی خدمت میں پیش کیا. آپ نے سر پہ پہنا اور پسند فرمایا اور فرمایا قیامت تک اب اس سلسلے میں یہی تاج چلے گا. یہ جو تاج ہے یہ بھی حضرت خواجہ حسن شاہ صاحب نے ہی ایجاد فرمایا ہے، یعنی مرشد کو پسند آیا. اب کوئی ادا پیر کو پسند آ جائے تو اس کا اطلاق پھر ہوتا ہے، صدیوں تک لوگ دیکھتے ہیں کہ جو چیز مرشد کی نگاہ میں آ جائے پھر وہ اللہ والوں کی نگاہ میں آ جاتی ہے. عزیزان محترم، حضرت خواجہ حسن شاہ صاحب نے گھر گھر میں جا کے ذکر اذکار کرایا. جو ہمارے سلسلے کے 7 اذکار ہیں آپ لوگ جانتے ہیں اور جاننا بھی چاہیے. ذکر جلی ہے، ذکر خفی ہے، پاس انفاس ہے، حبس دم ہے، اور جناب مراقبات ہیں، اور ذکر دمال ہے، 7 ذل ضربی ہے. یہ سارے 7 ذکر ہیں، جو بھی ان کو کرتا ہے بہت جلدی روحانی ترقی کر لیتا ہے. کیونکہ پیر اور جمعرات کو یہاں ذکر ہوتا ہے، اس میں بھی شریک ہوا کریں. اور جتنے سلسلہ نقیبیہ کے آستانے ہیں پوری دنیا میں، ہر جگہ پیر اور جمعرات کو ذکر اذکار کی محافل ہوتی ہیں، اور ذکر اذکار سے، اللہ کی یاد سے دل مزکہ مصفہ اور مجلہ ہوتے ہیں. اور وسعت سلسلہ کے لیے یہ ذکر ضروری ہے. جتنا آپ ذکر کرتے جائیں گے آپ کی محبتیں اللہ لوگوں کے دلوں میں بٹھاتا جائے گا. بہرحال ایک لطیف بات از رائے تفنن میں نے پڑھی تو میں نے کہا آپ کو بھی شیئر کر دوں. جو حضرت خواجہ حسن شاہ صاحب کے پہلے مرید ہیں نا، شیخ نے حکم دیا کہ آپ ایسا کریں سہارنپور کے علاقے میں چلے جائیں. وہاں پہ جوالہ پور ایک علاقہ ہے، ضلع سہارنپور تھا، وہاں جوالہ پور میں چلے جائیں، وہاں سلسلے کی ابتدا ہوگی اور پہلا جو مرید ہوگا اس کا نام عبداللہ ہوگا. وہاں پہ جب آپ پہنچے، خواجہ حسن شاہ صاحب کا جو پہلا مرید تھا اس کا نام عبداللہ تھا، ہاتھ پہ بیعت ہو گیا. اب حضرت خواجہ حسن شاہ صاحب اس کے گھر میں رہتے، ذکر کی روز محفل ہوتی، لوگوں نے سلسلے میں داخل ہونا شروع کر دیا. اور جیسے سلسلے میں داخل ہوئے تو عبداللہ کو پریشانی ہوئی کہ میں تو سمجھتا تھا صرف میرے پیر ہیں، یہ تو اور بھی مرید ہونے لگے. نہیں سمجھ آئی؟ تو یہ آج کل جو سلسلہ لوگوں کے اندر چلا ہوا ہے، یہ بھی اگر عشق ہو تو اس کی کیفیت اور ہوتی ہے، حسد ہو تو کیفیت اور ہوتی ہے، رشک ہو تو کیفیت اور ہوتی ہے. یہ کیفیات جدا جدا ہوتی ہیں. تو وہ جو عبداللہ تھا اس نے کہا حضور والا ہم تو سمجھتے تھے آپ ہمارے پیر رہیں گے، ہم ہی صرف آپ کے مرید رہیں گے، ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتا کوئی آپ کو اپنے بابا جی کہے. نہیں سمجھ آئی؟ ہم سے برداشت نہیں ہوتا کسی کے گھر آپ جائیں، اور مجھ سے یہ بھی برداشت نہیں ہوتا کوئی میرے سامنے اور کوئی آپ کا مرید ہو. میں تو چاہتا ہوں میرا پیر بھی اکیلا رہے، میں بھی مرید بھی اکیلا ہی رہوں. آپ دیکھیں کلم الناس علی قدر عقولہم، یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ کلام ہر کسی کی عقل کے مطابق کرتے ہیں. آپ نے فرمایا اچھا میاں عبداللہ، آج کے بعد ہم تمہارے محلے میں کسی کو مرید نہیں کریں گے، تم ناراض نہ ہو. پھر اس مرید کی دل جوئی کے لیے خواجہ حسن شاہ صاحب نے اس محلے میں کسی کو مرید نہیں کیا. آپ نے بھی پڑھا، سنا، میں نے بھی پڑھا، ہم اس کو پڑھ کے آگے گزر گئے. لیکن میں نے غور کیا کہ آپ نے اس طرح کیوں فرمایا کہ عبداللہ ہم کسی کو تمہارے محلے میں مرید نہیں کریں گے. تو میرے دل میں ایک بات آئی کہ جو شیخ کامل اپنے مرید کی دل جوئی کا اتنا خیال کرتا ہے وہ اپنے پیر کی دل جوئی کا کتنا خیال کرتا ہوگا. نہیں سمجھ آئی آپ نے؟ تو جو ان کو پتا ہے کہ میرے شیخ کا کیا مقام ہے، میرے شیخ کیا اس بات میں پسند فرماتے ہیں. بہرحال حضرت خواجہ حسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب کوئی بندہ آتا
اور کہتا حضور حالات خراب ہیں، دل کی دنیا بگڑ چکی ہے، میرے حالات ہیں، مقروض ہوں، قرضے میں ڈوبا ہوا ہوں، حالات خراب ہیں۔ حضرت خواجہ حسن شاہ صاحب اور کوئی وظیفہ نہیں بتاتے تھے، فرماتے تھے میاں رات کو بیٹھ جاؤ اور الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جیلانی کا ورد کرو، صبح کا سورج تمہارے لیے آسانیاں لے کے آئے گا۔ پتہ نہیں آپ اس بات کو کتنا سمجھے۔ ہمارے جو جتنے سلسلہ نقیبیہ کے اندر بزرگ ہیں، سب کا یہ وظیفہ بھی ہے، سب کا یہ طریقہ بھی ہے، یہ الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جیلانی پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیے خواجہ حسن شاہ صاحب نے حضرت بابا نقیب اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا، انہوں نے اپنے خلفاء کو بتایا، ہم نے اپنے پیر سے سنا، اور یہ تجربے میں یہ بات شامل ہے اور ثابت ہے، جو الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جیلانی پڑھتا ہے نہ وہ کبھی غریب ہوتا ہے، نہ کبھی پریشانی اس کے دامن میں ٹھہر سکتی ہے۔ اس بات کو پلے باندھ لیں، کوئی بھی مسئلہ ہو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، بس بیٹھ جاؤ، خیال مرشد میں بیٹھ کر الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جیلانی کا تصور کرو۔ بلکہ ہم اپنے بابا جی کے ساتھ سفر کرتے تھے نا، جب بھی کہیں بس چلتی، ایک دفعہ کوئٹہ جہاز پر بھی مجھے آپ کے ساتھ جانے کا شرف حاصل ہوا، تو میں نے یہ نوٹ کیا کہ بابا جی جب بھی گاڑی چلتی نا، سفر کی دعا پڑھنے کے بعد پڑھتے الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جیلانی، اور اگلا جملہ جو تھا آپ نے کبھی نہیں چھوڑا، فرماتے تھے میرا مرشد تو راضی تے سارا جہان راضی۔ یہ آپ کا معمول تھا، میرے مرشد پاک کا یہ معمول تھا کہ جب بھی سفر کرتے فرماتے میرا مرشد تو راضی تے سارا جہان راضی۔ اب اس کے اندر بڑے اسرار ہیں، کبھی وقت ہوگا تو بات کریں گے۔ بہرحال حضرت خواجہ حسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں، جب بھی آپ اپنے مرشد کے سامنے جاتے، حضرت شاہ عنایت حسن شاہ صاحب فرماتے ہمیں کسی اور مرید کی ضرورت نہیں، ہمارا ایک ہی مرید اکیلا کافی ہے۔ یقین کرے یہ جو جملہ ہے نا، وہ حضرت خواجہ حسن شاہ صاحب کی قسمت پہ بھی ناز کرتا ہوگا، کتنا خوش قسمت ہے وہ مرید جس کا مرشد کہے مجھے کسی کی ضرورت نہیں، ہمارا یہی ایک مرید ہی اکیلا کافی ہے۔ اور پھر وہ اکیلا ایسے چلے، آج پوری دنیا پہ روئے زمین پہ سلسلہ نقیبیہ آپ کو نظر آتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اور پیار کا عالم یہ ہے، حضرت خواجہ حسن شاہ صاحب کے مرشد شاہ عنایت حسن شاہ صاحب جب دنیا سے جانے لگے، فرمایا حسن میاں، صوفی صاحب کہہ کے آپ کو مخاطب کیا کرتے تھے، صوفی صاحب جب میں دنیا سے چلا جاؤں مجھے غسل بھی آپ نے دینا ہے، میرا جنازہ بھی آپ نے پڑھانا ہے۔ تو حضرت خواجہ حسن شاہ صاحب نے اپنے مرشد شاہ عنایت حسن کا جنازہ پڑھایا ہے۔ میں یہ پوچھتا ہوں، ہمارے اکابرین یہ ہیں کہ ضرورت پڑے تو وہ جنازہ پڑھاتے ہیں اپنے شیخ کا، پھر ہم ان کو پیر کیوں مانے جو جنازہ بھی نہیں پڑھا سکتے، پہلا کلمہ بھی سیدھا نہیں آتا؟ توجہ نہیں فرمائی آپ نے۔ عزیزان محترم، حضرت خواجہ حسن شاہ صاحب کی خانقاہ کا ایک اور بھی اصول ہے، جب آپ کی خانقاہ میں کوئی لنگر ہوتا، اب کئی صوفیوں کو یہ بات ناگوار گزرے گی، گزرتی رہے، یہ بات کتابوں میں موجود ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، خواجہ حسن شاہ صاحب ایسے نظر دوڑاتے اور فرماتے اس میں فلاں فلاں شخص نے نماز نہیں پڑھی، جب تک یہ نماز نہ پڑھے اس کو لنگر نہیں دینا۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے۔ خواجہ حسن شاہ صاحب فرماتے تھے جب تک یہ نماز نہ پڑھے اس کو لنگر نہیں دینا۔ اب جو قائم نماز کے چکر میں ہیں، جو نزدیک ہی نہیں جاتے، زندگی میں جمعہ نہیں پڑھا، نماز نہیں پڑھی، وہ بھی کہتے ہیں ہم صوفی ہیں، مگر خواجہ حسن شاہ کہتے ہیں لنگر اس کو دینا ہے جو نماز پڑھے گا۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے۔ صوم صلات کی آپ اتنا پابندی فرمایا کرتے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے، اب کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو میں اس کو سپیکر پہ بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ لوگوں نے صرف ان پر عمل کرنا ہے، جو شریعت کی پابندی ہے اس کو چھوڑ دینا ہے، اس لیے پھر کچھ باتیں خاص ہوتی ہیں جو سپیکر پر نہیں کی جاتی، کیمروں کے سامنے نہیں کی جاتی، وہ کچھ اور ہوتے۔ حضرت خواجہ حسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ محفل سما کے متعلق خود فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں قوالی کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت بڑھے تو تم قوالی سن سکتے ہو، ورنہ یہ علماء کے نزدیک مختلف فی مسئلہ ہے۔ اگر تمہاری محبت کسی اور طرف ہے قوالی مت سنیے گا،
اگر قوالی سننے سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت بڑھتی ہے تو پھر قوالی تمہارے لیے جائز ہے، ویسے جائز نہیں ہے۔ عزیزان محترم، جب ان سے کوئی کہتا حضور قوالی کے متعلق بحث کریں، آپ فرماتے ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا قوالی سنتے، ہم سنتے ہیں، تم نے بحث کرنی ہے تو محدث کچھوچا کے پاس چلے جاؤ، کچھوچا شریف، وہ قوالی بھی سنتے ہیں، وہ تقریریں بھی کرتے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آئی بات آپ کو؟ تو فرمایا وہاں چلے جاؤ، اور پھر فرماتے ہیں کہ اس قوالی کی وجہ سے خلیج پیدا کر لینا علماء کا شیوا نہیں، ہماری قوالی نے تو وہابیت کا دروازہ بند کر دیا ہے، سوئی کی نوک کے برابر بھی یہاں بد عقیدگی کی گنجائش نہیں۔ آپ اندازہ لگائیں حضرت خواجہ حسن شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے بد عقیدگی کو کتنا ہائی لائٹ کیا کہ ان سے بچیں، ان سے بچیں، ان سے بچیں۔ ارے جو قوالی سنتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں سنتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہ رکھے اس خانقاہ پہ اس کا کسی کا کوئی تعلق نہیں، بد عقیدہ لوگوں سے بچیں۔ یہ حضرت خواجہ حسن شاہ صاحب کا پیغام ہے۔ عزیزان محترم، 1951 میں حضرت خواجہ حسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حج پہ تشریف لے گئے۔ اب جو تصوف کا لباس پہن کے حج کا انکار کرتے ہیں اور معاذ اللہ مختلف باتیں سننے میں آتی ہیں، جی کالے کوٹھے کا لوگ چکر لگانے جاتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسے صوفیوں سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، کیونکہ ہم نے شیخ کو دیکھا حج کرتے ہوئے، اس سلسلہ عالیہ کے سجادہ نشین حضرت صوفی کرنل عظمت اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا حج کرتے ہوئے، حضرت بابا نقیب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، آپ حج میں تشریف لے گئے، ہماری دانست میں ہے، ہوش میں ہے۔ خواجہ حسن شاہ صاحب 1951 میں تشریف لے گئے حج پہ۔ یقین کریں ہمارے بزرگ وہ ہیں جو شریعت کی اتنا پاسداری کرنے والے ہیں، وہ پتہ نہیں کہاں سے صوفی پیدا ہو گئے جو مکے اور بیت اللہ کی تضحیق کرتے اور کہتے ہمارا یہی حج ہوتا ہے، ان کا حج یہی ہوتا ہوگا، مگر ہمارا حج قرآن اور حدیث کے مطابق ہے، جو صاحب استطاعت ہو جائے اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ توجہ نہیں فرمائی؟ تو لہٰذا ہمارا عقیدہ کسی قوال کا لکھا ہوا نہیں ہے، ہمارا عقیدہ کسی جاہل نعت خواں کا یا کسی جاہل خطیب کا لکھا ہوا نہیں ہے۔ ہمارے جو عقائد اہل سنت ہیں ان کو یا قرآن کی تائید حاصل ہے یا میرے مصطفیٰ کے فرمان کی تائید حاصل ہے۔ ہم ایسے تصوف کو بالکل نہیں مانتے جو شریعت کا انکار کر دے۔ ہمارا تصوف وہ ہے جو شریعت سے جدا نہیں، تصوف شریعت سے جدا نہیں، طریقت شریعت سے جدا نہیں، بلکہ جو تصوف کی باتیں لوگ من گھڑت کرتے ہیں، جو شریعت کی مخالفت میں، ہم اس کو تصوف نہیں سمجھتے، اس کو وسوسہ شیطانی سمجھتے ہیں، وسوسہ رحمانی نہیں سمجھتے۔ تصوف وہ ہے جو شریعت کے دائرہ کار میں ہے، تصوف وہ ہے جس کی شریعت تائید کرتی ہے، میرے مصطفیٰ کا فرمان تائید کرتا ہے۔ 1951 میں آپ حج پہ تشریف لے گئے اور آپ کے ساتھ پرانے علماء جانتے ہیں، علامہ حشمت علی خان صاحب بہت بڑے پیشہ اہل سنت، شیر اہل سنت، بہت بڑے انہوں نے مناظرے کیے ہیں۔ خواجہ حسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حضرت مولانا حشمت علی خان صاحب ساتھ تھے، یہیں سے سفر شروع ہوا، بحری جہاز پہ آپ تشریف لے گئے، تو جاتے ہوئے بھی محفل میلاد کی محفلیں سجتی تھیں، دعا حضرت خواجہ حسن شاہ سے فرماتے تھے، تقریر مولانا حشمت علی خان صاحب کی ہوتی تھی۔ آپ جس دن گئے عمرہ کیا، 2 دن کے بعد ایام حج شروع ہو گئے، ایام حج میں بھی آپ نے مولانا حشمت علی خان صاحب کو فرمایا کہ مولانا آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہمارے مریدین کو احرام بھی پہنا دیجئے، ان کو عمرے کی نیت بھی کروا دیجئے، حج کی بھی نیت کروا دیجئے، کیونکہ حج و عمرے کی قبولیت کے لیے سنی عالم کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ یہ خواجہ حسن شاہ سے فرما رہے ہیں۔ مولانا حشمت علی خان صاحب کے بارے میں بڑے بڑے علماء پرانے جانتے ہیں، اگر حضرت میری آواز کو سن رہے ہیں تو بعد میں بتائیں گے کہ مولانا حشمت علی خان صاحب کتنے بڑے عالم تھے۔ تو عزیزان محترم، 15 دن حضرت خواجہ حسن شاہ صاحب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر مدینہ میں رہے اور روزانہ فرماتے تھے جاؤ بکرے ذبح کروا کے لنگر چلاؤ میرے سرکار کے نام کا، اور روزانہ ہی محفل میلاد ہوتی اور وہاں پہ حضرت مولانا حشمت علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خطاب ہوتا، خواجہ حسن شاہ صاحب کی صدارت ہوتی۔ ویسے یار تصور کرو شہر مدینہ ہو، ہیں جی، صدارت فرما رہے ہوں خواجہ حسن شاہ صاحب،
اور مولانا حشمت علی خان کی تقریر ہو تو پھر کیسا سما ہوگا، محفل میلاد سننے کا بھی مزہ آتا ہوگا، سنانے کا بھی مزہ آتا ہوگا۔ 15 دن آپ نے مدینہ شریف میں قیام کیا اور ایک ہی شعر گنگناتے رہے، میں گناہگار کہاں دامن سرکار کہاں، میں گناہگار کہاں دامن سرکار کہاں، مل گیا تیرے کرم سے تیرا دامن مجھ کو، یعنی تیرے کرم سے ہی مجھے یہ سب کچھ ملا ہے۔ اور یقین فرمائیں امام مالک کا قول آپ بیان فرمایا کرتے تھے، امام مالک کا شرح مشکات مرکات کے اندر یہ قول موجود ہے۔ حضرت امام مالک فرماتے ہیں فمن تفقہ ولم یتصوف، جس نے شریعت کا فقہ کا علم پڑھا اور تصوف نہ پڑھا، فقط تفسق، وہ فاسق ہے۔ اور فرماتے ہیں ومن تصوف ولم یتفقہ فقط تزندق، اور جس نے تصوف تو پڑھا مگر شریعت کا فقہ کا علم حاصل نہیں کیا، وہ زندیق ہے۔ ومن جمع بینہما فقط تحقق، جس نے شریعت اور طریقت کو جمع کر لیا اس نے حقیقت کو پا لیا ہے، اس نے حقیقت کو پا لیا ہے۔ اور یہ خواجہ حسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو شجرہ شریف اس سلسلہ کے اندر ہے اس میں ہدایات خود مرتب فرمائی ہے۔ اب کوئی نہ مانے نہ عمل کرے تو اس کی اپنی شومیہ قسمت بدبختی ہے، ورنہ خواجہ حسن شاہ صاحب نے جو ہدایات اس سلسلے کے لیے جاری کی ہیں، جس کو سلسلہ قادری، ابوالعلائی، جہانگیری، حسنی، اب نقیبی بھی کہا جاتا ہے، فرماتے پہلی شرط یہ ہے کہ مرید کو چاہیے ہر حالت میں صدق اختیار کرے۔ آپ کہیں گے مرید کو چاہیے، پیر کو نہیں چاہیے، پیر ہوتا وہ ہے جو اپنے مرشد کا مرید ہو، ہر بندہ مرید ہوتا ہے، فرمایا صدق کا دامن نہ چھوڑیں۔ کیوں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی سنگت اختیار کرو۔ اور سچوں کی سنگت میں بیٹھنے سے بندہ اپنے سچ کو اپنے اوپر وارد کر لیتا ہے۔ دوسرا فرمایا باوضو رہنا نہایت اولا ہے، ہر وقت باوضو رہے۔ اس سلسلہ کے اندر جو بھی بیعت ہے اس کو حکم ہے باوضو رہے۔ آپ کہیں گے کہ انہوں نے باوضو رہنے کا کیوں حکم فرمایا؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ مسجد میں جاتے وضو کرتے ہیں نا، آپ بیت اللہ میں جاتے وضو کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ آپ اس لیے کرتے ہیں کہ جب میں مسجد میں جاؤں گا وہاں اللہ کی تجلیات کا ظہور ہے، اور جہاں اللہ کا تجلیات کا ظہور ہو وہاں وضو سے جانا چاہیے۔ اور اللہ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں۔ جہاں اس کی تجلی ہو وہاں وضو ضروری ہے، جہاں وہ خود قریب ہو وہاں وضو میں رہنا کتنا ضروری ہوگا۔ توجہ ہے آپ کی۔ تیسرا آپ نے فرمایا نماز جمعہ قضا نہ کرے، نماز با جماعت ادا کرنے کی کوشش کرے۔ آپ کے ساتھ ایک عالم ساتھ رہتا تھا، جہاں نماز کا وقت آتا وہیں با جماعت نماز ادا فرمایا کرتا۔ فرمایا نماز با جماعت ادا کرے، نماز جمعہ قضا نہ کرے، کم بولنے، کم کھانے اور کم سونے کی عادت ڈالے، کیونکہ داتا علی حجویری سے لے کر رحمت اللہ علیہ سے لے کر آج تک جتنی کتابیں ہیں تصوف کی، سب میں ہے جس نے تصوف کو پانا ہے وہ کم کھائے، کم سوئے، کم بولنے کی عادت ڈالے۔ یہ نہیں کہ سو کے موبائل جاگ کے موبائل دیکھتے رہے، نہیں، جاگنا ہے تو اس کے ذکر میں، سونا ہے تو اس کی رضا میں۔ اس کے بعد صداقت کو شعار بنائیے کیونکہ صدیقوں کا مرتبہ بلند ہے۔ فرماتے تجارت یا محنت کچھ نہ کچھ کرے، اس کے بعد توکل پر گامزن ہو۔ یہ نہیں کہ جناب والا ایک بندہ آیا محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں، میرے آقا نے فرمایا تیری سواری کدھر ہے؟ حضور میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ فرمایا نہیں، پہلے اس کے رسے کو باندھو قلعے کے ساتھ، کھوٹی کے ساتھ، پھر اس پر توکل کرو۔ یہ نہیں ہے آپ سب کو چھوڑ کے بیٹھ جائیں اور پھر کہیں میں توکل کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے، کچھ نہ کچھ کرو، اس کے بعد توکل پر گامزن ہو جاؤ۔ پھر آپ نے فرمایا قرآن مجید کی تلاوت باعث خیر و برکت ہے۔ پیر فرما رہے تلاوت کلام مجید پڑھنی ہے، مرید کہتا ہے میں کیوں پڑھوں، ہم تو ایک ہی تلاوت کرتے ہیں، رخ یار کو دیکھتے ہیں، وہ بھی ضروری ہے لیکن یہ بھی ضروری ہے۔ پھر فرمایا محض عبادت کی غرض سے ریاضت کرے، یہ اولیاء کرام کا منصب ہے۔ یہ نہیں کہ لالچ ہو کہ میں یہ 2 نفل پڑھوں گا تو مجھے یہ ملے گا، فرمایا سب کچھ ملے گا، لیکن عبادت جو ہے نا اس کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے۔ ہر حال میں اپنے پیران عظام کے ظاہر و باطن پیروی اور احکامات پر عمل کرے۔ فرمایا بحث مباحثہ سے پرہیز کرے، بحث نہیں کرنی، فرمایا بحث نہیں کرنی، بحث تو وہ کریں جو علمی امانات عالم ہے، جس کو خود اپنا عقیدہ پورا پتہ نہ، وہ لوگوں سے بحث کر کے اپنی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ فرمایا بحث مباحثہ سے پرہیز کریں۔ اگلی بات فرمایا قدورت سے سینہ کو صاف رکھیں،
یعنی بغض نہیں رکھنا کسی کے بارے میں. جو بغض رکھتا ہے یقین کریں فرماتے ہیں اس کو فیض نہیں ملتا. کسی عام بندے کے بارے میں بغض رکھنے سے فیض نہیں ملتا تو اپنے پیر بھائیوں کے بارے میں بغض رکھنے سے کیسے فیض ملے گا؟ فرمایا قدورت سے سینہ کو صاف رکھیں، بندگان خدا کا خود کو غلام سمجھے، مخدوم بننے کا خیال بھی دل میں نہ لائے. اب یہ فرماتے ہیں یہ جو مخلوق ہے اللہ کا کنبہ ہے، ان سے بغض نہیں رکھنا. اچھا یہ تو عام بندے سے بغض رکھے بندہ تو کچھ نہیں ملتا، تو جو اپنے مرشد سے بغض رکھے بتائیں مجھے. اور لوگوں کا عالم تو یہ ہے، آپ یقین فرمائیں میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں، ہمارے اکثر مہمان آئے ہوتے ہیں، آپ نے پچھلے جمعے بھی دیکھا، ہر جمعے پہ آتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہوں کیونکہ میں آپ کے عشق کو بخوبی جانتا ہوں. عشق تو اتنا ہے کہ آپ کہیں گے پتہ نہیں آپ اندر بیٹھ کے کیا کھا رہے ہیں اور ہمیں کیا کھلایا ہے. تو جس کا عشق ہی ایک لقمے کی مار ہو اس سے بندہ کیا امید رکھ سکتا ہے؟ اس لیے ہم نے لوگوں سے امیدیں ترک کر دی، جن کے ہاتھ میں ہاتھ دیے ان سے امیدیں وابستہ کر رکھی ہے. توجہ نہیں فرمائی آپ نے میں نے کیا. اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے میں نہیں ہوں گا تو آستانہ نہیں چلے گا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں آؤں گا تو رونق بڑھے گی، کوئی یہ کہے گا یہ نہ سمجھے میں نہیں آؤں گا تو کچھ بگڑ جائے گا. ہمیں اپنے شیخ سے غرض ہے، اپنے اللہ اور اس کے رسول سے غرض ہے، باقی کسی سے غرض نہیں. جو آتا ہے آئے، جو نہیں آتا چلا جائے، کسی کی ضرورت نہیں ہے. جن سے غرض ہے وہ آج بھی الحمدللہ ہمارے ساتھ ہیں. عزیزان محترم فرماتے ہیں اتفاق پیدا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے اپنے آپ کو کم تر سمجھو، یہ اپنے آپ کو کم تر سمجھو. خیر الکلام ما قل و دل، بہترین کلام وہ ہوتا ہے جو مختصر ہو مگر اس کے اندر بڑے بڑے اسرار و رموز چھپے ہوئے ہوں. یہ کم تر سمجھنے میں بھی ایک راز ہے. وہ راز کیا ہے؟ وہ راز یہ ہے کہ اللہ کے ہاں اس بندے کی مقبولیت بڑھ جاتی ہے جو اپنے آپ کو کم تر سمجھتا ہے. یعنی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے، ایک دن جبریل امی جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے. جبریل امی نے دیکھا حضرت ابو ذر غفاری آ رہے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابو ذر غفاری ہیں. میرے آقا نے فرمایا ہاں یہ ابو ذر غفاری ہیں. تم کیسے جانتے ہو؟ حضور ان کو اتنا زمین والے نہیں جانتے جتنا عرش بری والے جانتے ہیں. فرمایا میرے اس غلام نے ایسا کیا کر لیا کہ یہ چلتا زمین پر ہے، اس کا تذکرہ عرش بری پر ہوتا ہے. اگرچہ محبوب جانتے ہیں مگر اس بات کی عظمت کے اظہار کے لیے جس کی وجہ سے عرش بری پہ تذکرے ہوں. فرمایا یہ کیا کرتا ہے؟ فرمایا حضور اس کے پاس دو چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے یہ چلتا زمین پر ہے، ذکر عرش بری پر ہے. زمین والے اتنا نہیں جانتے جتنا عرش بری والے جانتے ہیں. کون سی دو باتیں؟ فرمایا قل واللہ شریف سے محبت رکھتا ہے، دوسرا اپنے آپ کو کم تر دوسرے کو افضل سمجھتا ہے. جو اپنے آپ کو کم تر اور دوسرے کو افضل سمجھے گا وہ چلے گا زمین پہ، ذکر عرش بری پہ ہوگا. وہ زمین والے اتنا نہیں جانیں گے جتنا عرش بری والے اس کو جانیں گے. اگلی بات آپ فرماتے ہیں اپنے پیر و مرشد سے رابطہ مضبوط رکھے. جس قدر پیر کی گرفت مضبوط ہوگی اس طرح فائدہ ہوگا. رابطہ مضبوط رکھے، جتنا رابطہ مضبوط رکھے گا اسی طرح گرفت مضبوط ہوگی. کیوں فرمایا؟ آج اتنے فتنے ہیں، ہم نے جن کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے نا، ہم نے دیکھنا ان کا مسلک کیا ہے، ان کا مشرب کیا ہے. در بدر پھریں گے تو پتہ نہیں کہاں چلے جائیں گے. شیخ سعدی فرماتے ہیں مجھے بچپن کے زمانے میں پتہ چلا کہ بیعت کی کیا فضیلت ہے. فرماتے ہیں میں چھوٹا سا تھا تو ہوا یہ کہ ابا جی کے ساتھ گیا ایک میلے میں. جب میلے میں گیا تو میرے باپ نے کہا میرے بیٹے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا، کہیں رش کی وجہ سے ہاتھ چھوٹ گیا بڑی پرابلم ہوگی. کہتے رش بڑھ گیا، دھکم پیل بڑی تھی، کہیں مرزے کا فتنہ، کہیں غامدی کا فتنہ، نہیں سمجھ آئی، کہاں ذاکر نالائق کا فتنہ، کہیں کوئی فتنہ، کہیں کوئی فتنہ، بڑے فتنے تھے، ہر طرف دھکم پیل تھی. میں اپنے باپ کے ساتھ تھا، میلے میں رش تھا، میرا ہاتھ چھوٹ گیا. جب ہاتھ چھوٹا میں باپ کو تلاش کر رہا ہوں، باپ مجھے تلاش کر رہے ہیں، وہ بھی رو رہے ہیں، میں بھی رو رہا ہوں. ہم نے سمجھ لیا اب نہیں ملتا رستہ. اتنے میں باپ نے مجھے ڈھونڈا، ڈھونڈنے کے بعد سینے سے لگا، کہا بیٹے میں نے نہیں کہا تھا میلے میں بچھڑنا ہے تو ہاتھ چھوڑ دینا، میرا ہاتھ پکڑو گے تو تم بچھڑو گے نہیں، جب بچھڑو گے نہیں تو بگڑو گے نہیں، جب بگڑو گے نہیں تو سیدھے مدینے جاؤ گے، جب سیدھے مدینے جاؤ گے تو جنت بھی اعلیٰ ملے گی.
نہیں سمجھ، پر میں مجھے سمجھ آئی کہ ہاتھ پکڑنے سے کیا ہوتا ہے. ہم نے ہاتھ اس لیے پکڑا ہے جو ان کا عقیدہ وہ ہمارا عقیدہ، جو ان کا مشرب وہ ہمارا مشرب، جو ان کا طریقہ وہ ان کا ہمارا، جو ان کا طریقہ وہ ہمارا طریقہ. جیسے یہ نماز پڑھتے ہیں ہم بھی ویسے پڑھتے ہیں، جس کی محبت میں یہ رہتے ہیں ہم بھی ان کی محبت میں رہتے ہیں. جس در پہ کوئی سر نہ جھکے اسے در نہیں کہتے، جو سر در پہ جھکے اسے سر نہیں کہتے. اور جو بکری اپنے ریوڑ سے بچڑ جاتی ہے اس کو بھیڑیا کھا جاتا ہے. اب بھیڑیے جنگلوں سے بھی چلے گئے، اب انسان کافی ہیں، یہ اٹھا کے چیزیں کھا جاتے ہیں. کہا جو بکری اپنے ریوڑ سے بچھڑ جاتی ہے اس کو بھیڑیا کھا جاتا ہے، اور جو مرید اپنے پیر سے دور ہو جاتا ہے اس کو شیطان کھا جاتا ہے. میں اکثر لوگوں کے بارے میں پوچھتا ہوں فلاں نہیں آیا، فلاں نہیں آیا، فلاں نہیں آیا، تو اسامہ صاحب مجھے تبلیغ کرتے ہیں کہ آنا تو ان کو خود چاہیے، آپ کیوں پوچھتے ہیں؟ ان کو خود آنا چاہیے، آپ کیوں پوچھتے ہیں؟ ان کی ذمہ داری نہیں ہے. میری آواز اگر وہ سن رہے ہیں تو ذرا کوئی گولیاں غیرت کی کہیں سے ملے تو 2-4 لے کے کھا لیں. وہ لوگ جو آستانے پہ نہیں آتے اور اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتے ہیں، وہ ذلیل ہوں گے، پکی بات ہے. کس لیے ذلیل ہوں گے؟ ان کو استغفار کرنا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. میں جب کسی کو گمراہ کرتا ہوں نہ ولی کے نزدیک جانے دیتا ہوں نہ مرشد. کوئی ایسا کام تو ہوا ہے کہ اللہ نے دور کر دیا؟ وہ دور نہیں ہوئے، دور کیے گئے ہیں. قرآن کے اندر یہ بات موجود ہے، دور نہیں ہوئے، دور کیے گئے ہیں. اب نزدیک آنے کے لیے اس رب کو منانا پڑے گا، میرے مالک تو راضی ہو جا، توبہ کا سہارا لینا پڑے گا، پھر اپنے اپنے بزرگوں کے راستے کھل جائیں گے جانے کے لیے. نہیں سمجھ آئی؟ بہرحال فرماتے دنیا کا خیال دل میں نہ لائے. دنیا کیا ہے؟ چیست دنیا از خدا غافل بدن، نئے کماش و نکرہ و فرزند و زن. یہ بیوی بچوں کا، یہ دنیا داری کا نام دنیا نہیں ہے. دنیا کی تعریف یہ ہے ہر وہ چیز جو تمہیں خدا سے غافل کر دے اس کو دنیا کہتے ہیں. دنیا کی کیا تعریف ہے؟ ہر وہ چیز جو تمہیں خدا سے غافل کر دے اس کو دنیا کہتے ہیں. آج ہم نے الحمدللہ چونکہ ہر سال حضرت خواجہ حسن شاہ صاحب کا ذکر ہوتا ہے، کہیں سما کے ذریعے بات ہوتی ہے، کہیں قوالی ہے، کہیں کیا ہے، ہم نے کہا کہ ہم ان کی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے رکھیں تاکہ پتہ جو چلے حضرت خواجہ حسن شاہ صاحب کس عظمت کے مالک ہیں، کس شان کے مالک ہیں، ان کی تعلیمات کیا ہیں. ابھی تو کافی چیزیں ان کی کرامات ہوئی تھیں، تو میں نے کہا آج کرامت کو ہم نہیں بیان کریں گے، کرامات پھر کبھی، آج ان کی تعلیمات کا ذکر کیا جائے. اللہ تعالی ہمیں اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.